اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج کی احادیث میں کچھ آپ کے لیے میں نے نوٹ ڈاؤن کی تھی وہ یہ ہیں کہ تصاویر کی ممانت، تصویریں گھروں میں لگانے کی ممانت اور گھروں میں کتا رکھنے کی جو ہے، ٹھیک ہے، پیٹ جو ہے کن صورتوں میں جائز ہے کتا رکھنا اور تصویریں لگانا، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم چند احادیث کو دیکھتے ہیں۔ تو اور ایک جو ہے بدشگونی کے بارے میں بھی ہم پڑھ لیں گے۔ بدشگونی جو ایسی ہم کہتے ہیں یہ تو نحوست ہو رہی ہے، تو کام منحوس ہو گیا، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، یا نہ ہمارے دین کی ٹیچنگ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات سوٹیبل نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ بات۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے قدر ہے، تقدیر پہ جس کو یقین ہے وہ پھر اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو تصویر کے حوالے سے بتا دوں، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم نے جو تصویریں بنائی ہیں ان کو اب زندہ کرو، یعنی ان میں روح ڈالو۔ تو یعنی مقصد یہ کہ اس سے تصویر سازی، جو ہاتھ سے جو ایک ڈرا کرنا اور ایک مجسمہ بنانا، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، تصویر ہاتھ سے جو کر رہے ہیں اور دوسرا بھی۔ لیکن اب کن صورتوں میں جائز ہے یہ بھی میں آپ کو پہلے ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ حرام ہے۔ اب اس پہ ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے، پھر میں آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے۔ ایک اور دوسری حدیث ہے، میں نے گھر کی ڈیوڑی یا تاکچے، انہوں نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے گھر کی ڈیوڑی یا تاکچے پر ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا کہ اے عائشہ، قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کی نقل اتارتے ہیں۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اس پردے کو کاٹ دیا اور اس سے 1 یا 2 تکیے بنا لیے۔ بخاری اور مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں، پچھلی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ گھروں میں تصویریں لگانا کبیرہ گناہ میں ہے اور حرام ہے۔ اب بڑی اس سے بات اور کیا کہ جس گھر میں تصویریں ہیں، جیسے اب یہاں پر بات آ رہی ہے، ایک اور حدیث سن لیجیے، اہم حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہے، ٹھیک ہے، فرشتے نہیں انٹر ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے نہیں کہ فرشتے آئیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مجبوری ہیں، بچوں کی بکس میں بھی تصویریں بنی ہیں، ابھی میں ڈیٹیل دیتی ہوں، اس میں تشریح کرتی ہوں بھی آپ کے لیے۔ ابھی یہ پہلے حدیث کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہے وارننگ کیا کیا۔ تو اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے، اور یہ لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ کلب ولا صورہ، عربی میں نے پڑھ دیا، اور اس کو بخاری اور مسلم روایت کر رہے ہیں۔ میں بتاتی ہوں جی، ہاں جی میں بتاتی ہوں، اس میں ہے آپ، لیکن میں ان کا پہلے حدیث دیکھ لیں۔ پھر اسی طرح اور دیکھیں نا، فرشتوں، اللہ کی رحمت ہے، فرشتوں کا آنا، اللہ کی رحمت و برکت کا نازل ہونا۔ قرآن کریم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے، سکینت آ رہی ہوتی ہے، رحمت آتی ہے۔ جب ہے نا یہ حدیث، ایک صحابی پڑھ رہے تھے تو ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا، وہ کیا تھی؟ وہ سکینہ تھی ان کے اوپر، رحمت آ رہی ہے، رحمت ڈھانپ لیا رحمت نے ان کو جب وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ تو اگر اسی لیے جہاں پہ خاص کر آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اب وہاں پر یہ تصویریں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس کی مزید ابھی ڈیٹیل دے دیتی ہوں، ایک اور حدیث پڑھ لوں پھر میں آپ کو ڈیٹیل دیتی ہوں ڈیٹیل۔ اچھا، اب اس طرح ایک اور حدیث ہے، تھوڑی سی ہی لمبی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گھڑی میں آپ کے پاس آنے کا وعدہ کیا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، ٹھیک ہے، وہی لاتے تھے۔ وہ گھڑی آ گئی لیکن جبریل نہ آئے۔ عائشہ فرماتی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا، اور آپ کی زبان مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، نہ ہی اس کے رسول، یعنی رسول کیا، فرشتے بھی میسنجر ہیں نا، اللہ نے کہا نا، اللہ چوز کر لیتا ہے میسنجر اپنے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ آپ کے چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا، ٹھیک ہے، کتے کا بچہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کتا کب اندر گھس آیا؟ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ سو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اسے باہر نکالا گیا، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ مجھے اس کتے نے روکے رکھا جو آپ کے گھر میں تھا،
ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا کوئی تصویر ہو. یہ دوسری حدیث ہوگی, لمبی حدیث ہے, اور اس کو بھی مسلم روایت کر رہے ہیں, اوتھینٹک حدیث ہے. اچھا جی, اب بات یہ ہے کہ اب وہی بات, ایک تو کئی اس حدیث سے بھی کئی چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ لا علمی میں کسی گھر آ گیا وہ تو ظاہر ہے اس پہ تو کوئی پکڑ نہیں ہے. بھول چوک کے بھول سے آپ کوئی کام ہو گیا, گناہ ہو گیا, غلطی سے, کوئی پکڑ نہیں ہے اس پہ, ٹھیک ہے. بھول سے, غلطی سے, نسیان سے, یہ چیزیں ساری, یہ 2-3 چیزیں اس میں پکڑ نہیں آتی انسان پر. نسیان بھی بھول کا ہی ہے, نسیان بھول ہے, اور ایک لا علمی ہو گیا, ایک جو غلطی, 3 چیزیں اس طرح کر لیں. حدیث میں جو ہے یہی ہیں. تو جو اس پر پکڑ نہیں آئے گی آپ کی, اس پر نہیں پکڑ آ رہی. جو کوئی گناہ آپ سے ہو گیا, آپ کو علم نہیں ہے لیکن وہ گناہ کی چیز ہے, اس پہ نہیں پکڑ آ رہی. جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو, جانتے بوجھتے آپ پھر وہ کام کریں گے. پھر ایون آپ نے دیکھا اگر آپ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں, جو احرام کی جو کنڈیشنز ہیں, اگر آپ سے لا علمی میں آپ سے کوئی ایک غلطی ہو جاتی تو اس پہ پکڑ نہیں آتی, انلیس کہ آپ نے جان بوجھ کر کریں. اس پہ بال توڑنا حرام ہے نا, اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں نا, پابندی آ جاتی ہے نا حرام کی حالت میں. اچھا, اب یہ بات یہ کیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہے, تصویر ہے, اس گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے. اب کتا جو رکھنے کی نا اس کی کنڈیشن ہے, لیکن پہلے تصویر کا دیکھ لیں. تصویر کے دیکھیں, ایک تو ہے ضرورت نہیں, جہاں پر آج کے دور میں بھی جہاں پہ ضرورت, نیڈ نہیں ہے. نیڈ ہے کہیں جہاں پاسپورٹ آپ نے بنوانا ہے, پاسپورٹ کے لیے, کوئی سیکیورٹی کے لیے, کوئی آپ کے وہ تصویر چاہیے آئی ڈی کے لیے, کوئی کسی قسم کی, وہاں پہ اب تو نیڈ بن گئی ہے, ٹھیک ہے. اب ضرورت ہے, اٹس اے پارٹ آف, آپ کہہ لیں کہ یہ اب آپ جو پیس کے لیے یا کچھ اس طرح جو دنیا کے حالات ہیں وہ جائز ہیں اس میں, جہاں پہ سارے وہ عمرہ بھی اب بات ہماری حکومتیں جو بھی بات کہیں گی وہ ہمارے لیے جائز ہیں. لیکن اب یہ کہ بلا وجہ ہمیں نیڈ نہیں ہے, ہم تصویریں اتار کے دیواروں پہ لگا دیکھیں. اگر آپ اپنے پاس رکھ رہی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ بھی ایک اسکالر, اگر آپ اس میں رکھ رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ لگا کے بعد میں دیواروں پہ لگا دیں, بچے کچھ کر رہے ہوتے, لیکن بات یہ ہے کہ ان کو سمجھانا ہے. آپ جو سمجھدار ہوتے ہیں نا, آپ نے یہ سمجھداری, کتنا خوبصورتی یہ سجایا لگایا ہوا, یہ وال ہینگنگ کچھ اس طرح کر کے, یہ ہمارے گھروں میں ہونے چاہیے. تصویریں نہیں ہونی چاہیے. تصویریں جو ہیں پھر کس کی ہوں, جو سینریز ہوتی ہیں, لینڈسکیپ جو ہیں, اور بھی کئی خوبصورت یونیک ڈیزائن بنے ہوتے ہیں, کچھ ڈفرینٹ سٹائل کے, تصویر نہ ہو وہ لیکن کچھ ڈیزائن بنا ہو, کچھ اس طرح کر کے وہ لگا لیں. یہ نہیں جائز. سافٹ ٹوائز, مجھے یہ میری استاذہ نے بتایا جو پاکستان میں, انہوں نے کہا یہ جو آپ سافٹ ٹوائز رکھتی ہیں نا, شکلیں بنی ہوتی ہیں, تو وہ نہیں جائز. میں نے کافی عرصہ پہ چھوڑ دیے تھے لانے, تھا میرے گھر میں. لیکن ڈالز جو ہوتی ہے نا, ڈالز وہ ہے بھی, اس کی اجازت ہے بھی ڈالز کی, کیونکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتا ہے وہ بھی ڈال سے کھیلتی تھی. یہ صحیح نہیں ہے. اس کا میں نے جو میری استاذہ نے بتایا, واللہ عالم کہ مجھے اس میں اب کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ شکلیں ہیں ایک طرح سے, جیسے بندر کی شکل بنی ہوتی ہے, ہمارے گھروں میں ہوتی تو ہے بچے, لیکن یہ کہ ہمیں بچنا چاہیے, جہاں تک ممکن ہو آپ کو بچنا چاہیے. اور جو ٹی شرٹ, ٹھیک ہے, وہ تو بالکل نہیں صحیح نا, وہ تو بالکل نہیں صحیح نا. وہ تو تصویر جو بچوں, آپ سب کو بھی آواز آ رہی ہے نا جی, جو تصویریں جو ٹی شرٹ پہ نا, سن لیجیے, جو ٹی شرٹس بچوں کی لاتے ہیں اس پہ تصویریں نہیں بنی ہونی چاہیے. کوشش تو ہونی چاہیے کبھی, مطلب ایک بچہ کسی ٹائم اگر کوئی ضد کر رہا ہے یا کچھ اس طرح, بہرحال. لیکن بات ہے کہ ہمارا کام ہے بچوں کو سمجھانا یا جو کچھ بھی ہے, اور اس چیز سے وہ شیطانی چیزیں ہیں نا, یہ شیطانی وہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے. چھوٹے بچوں کی اور ایون بڑے بچے جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں, ان کے بھی اب نماز اگر پڑھنی ہے تو آپ کے اوپر شکل بنی ہے تو کیسے پڑھے گا, خاص کر نماز تو نہیں نا پھر اس میں ہوئے گی, اس چیز سے بچنا ہے. پھر اسی طرح کتے کا جو آتا ہے, اس میں یہ ہے ڈاگ کا کہ آپ ایک تو پیٹ شوقیہ جو رکھ رہے ہیں وہ تو بالکل ناجائز ہے. اور اس کے بارے میں پھر آگے حدیث ہے کہ جو کتا پالے گا اس کے اجر میں ہر روز ڈیلی 2 کی رات اس کے نیک عملوں میں کٹ جائیں گے. 2 کی رات, اب اس کی ڈیٹیل میں دوں گی, لیکن اب کن کے رات ہے نیکی, میری کوئی چیز کٹنی نیک اعمال میں سے, لیکن کن صورتوں میں جائز ہے, وہ ہے شکار کے لیے, ہنٹنگ کے لیے آپ کرتے ہیں. یا یہاں پر انہوں نے بتایا معلوم یہ ہے کہ شکار کے لیے
کھیتی مویشی گائے بکری وغیرہ جانوروں کی دیکھ بھال جو رکھتے ہیں نا کتا ایک رکھتے ہیں پیچھے ڈھیر وہ بکریاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے. زمین مکان دکان وغیرہ کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے کی اجازت ہے, حفاظت کے لیے. لیکن یہ بھی ہے کہ آپ گھر کی حفاظت کے لیے تو بہتر ہے کہ آپ نہ ہی اس کو کریں ٹھیک ہے. یہ چیز ہوگی. ان کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کتا رکھنا پالنا اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یعنی کہ پیٹ جو آج کل, اور اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے, ہم پر اور ہمارے بچوں پر, کہ آج ہمیں پیٹ رکھنے کا بڑا شوق ہو گیا ہے. مسلمانوں میں یہ پیٹ, اور وہ بھی کتا رکھا ہے, پپی رکھے ہوئے ہیں. آپ ویب سائٹ پہ دیکھ لیں نکال لیں تو آپ کتے کی تصویریں ہیں. نہیں تو اپنے ایمان کو ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے. ہاں وہ بات یہ ہے کہ ہم جو ہے کمزور ہیں, انسان کبھی کبھار کو خطا بھی ہوگی, کبھی کوئی آپ نے کوئی شرٹ بائی بھی کر لی جس پہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہے, کبھی ایسا ہو بھی گیا. لیکن ایک آپ کی ہیبٹ نہیں ہونی چاہیے. پھر اگر کوئی کام ہو گیا, ہاں کبھی کوئی کام ہو گیا تو بندہ اس چیز پہ نادم ہو, سمجھ آ رہی میری بات کو, اس کو اچھا فیل نہیں کرنا کہ یہ وہ کام ہے ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے اپنا ہی بھلا ہے. اگر ہم سمجھے تو یہ ہمارا اپنا بھلا ہے. یہ ہمارے اگر شیطانی شکلیں بچوں کے اوپر بنی ہوئیں گی تو وہ کیا, وہ رحمت کے فرشتے تو ان کے ساتھ نہ ہو گئے تھے. تو پرابلم ہی ہے نا. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمارا بھلا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ ہائے ہم پہ, اگر جب ہم یہ سوچیں گے ہم پہ ہائے مشکل آن پڑی ہے, یہ تو اب تنگی, اب وہ کیا بن گیا, نہیں. یہ ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. رب ربوا کہتے ہیں نا پالنے والے کو, میرے پالنے والے. ماں باپ پیارے لگتے ہیں نا, اور ماں باپ جو بات کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہی ماننی ہے. میری ماں میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتی. اگر میری ماں کہہ رہی ہے یہ زہر ہے یہ نہ پیو, تو میں پیوں گی, کیسے پیوں گی؟ میری ماں نے کہا اس میں زہر ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے تیرے لیے, تو میں اپنی ماں کی بات مانوں گی, میں اپنے باپ کی بات مانوں گی. میرا باپ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس طرح کرو, تمہارے حق میں یہ صحیح ہے, تم اس کو رکھو اس کو نہ رکھو, صحیح کسی بھی معاملے میں. تو ماں باپ ہمیں کہتے ہیں نا, ہم نہیں, ماں باپ سے بڑھ کر تمہارا, ہم اپنے شوہر کی بات نہیں مانیں گے, ماں باپ کی بات مانیں گے, رائٹ ایسا ہے. تو پھر رب کی بات کیوں نہ ہم مانیں؟ رب ہی نے سارا کچھ دیے, ماں باپ بھی تو رب نے دیے, تو اسی نے تو بنایا, وہ ان سے کئی درجے زیادہ پیار کرنے والا. تو پھر رب کی بات کو ہی ماننا ہے کہ یہ میرے رب نے میرے لیے. ہاں وہی بات ہے کہ پھر کہیں شیطان آ جاتا ہے آپ کو کرتا ہے, لیکن ہمیں اللہ سے جڑے رہنا تاکہ پھر وہ ان چیزوں سے ہم بچتے رہیں. تو بہرحال یہ جی یہ بچے جیسے ڈرائنگ کرتے ہیں, ہاں یہ اس کے بارے میں انہوں نے مجھے کسی نے پوچھا تھا, اب میں نے یہ جو پڑھا, بات یہ ہے کہ اب تو یہ ایک پارٹ بن گیا ہے. چھوٹا بچہ جو ہے نا, چھوٹا بچہ جیسے اب 1 2 3 1 2 گریڈ, میرا خیال ہے 1 2 پریپ اور 1 2 میں آپ کریں, وہ اگر ڈرا کر رہا ہے اس کو سکھانے کے لیے, اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اس کو ہاں گرپ کرنا آ جائے, ہاؤ ٹو یوز پینسل. ہاں فیس بنانا ضروری نہیں ہے, یہ تو چیزیں دیکھنی ہے جہاں پہ نیڈ ہے. جہاں نیڈ ہی نہیں ہے شکلیں کیوں بنائیں. اب دیکھیں نا, ایک منٹ, جو شیطانی جو کام ہے, ایک منٹ نہ دیا, شیطانی کام میں تو آپ ہر ایک میں شکل دیکھتے ہیں, ہر کھانے کی چیز میں انہوں نے شکل بنائی ہوتی ہے. تو بھئی آپ فلاور بنا لیں, بچہ فلاور بنا لے, کوئی وہ ایپل بنا لے, کوئی ہاں وہی چیزیں وہ اس طرح کے کر لیں. لیکن ہاں جیسے اسکولس میں پکچرز کھینچ جاتی ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ گھر آ جاتی ہیں, مطلب آ گئی نا پکچر کھینچ کے, تو ہم لوگ رکھ دیتے ہیں. لیکن اگر ہم فریم میں لگا کے الماری کے اندر بس اس طرح, ہاں یہ جیسے آپ دیکھیں نا, یہ جیسے یہ لگائے, یہ کام نہ کیجیے بس. لگائے نہیں, لیکن بٹ اپنے پاس آپ رکھ سکتی ہیں, اپنے پاس آپ نے رکھا ہے. اب میرے فریم میں لگا کے کیا کیا ہے کہ جو الماری کی کبرڈ ہے اس میں پیچھے کی طرف کھڑی کر دیا. چلیں وہ آپ کے, لیکن وہی نا آپ نے سب ہر ایک کو نہیں, آپ اپنے شو پیس نہیں رکھا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ نہیں. ہاں الحمدللہ یہ بڑا فضل ہے اور اللہ کا شکر ادا کریں. میں کہتی ہوں اللہ کی بہت ساری میں نے خواتین کا یہ دیکھا ہے, وہ شوہروں کی وجہ سے وہ کہتی ہیں جی ہاں حجاب کیوں نہیں کریں, شوہر نہیں کرنے دے رہے, ہاں شوہر نہیں پسند کر رہے. تو میں کہتی ہوں جس کا شوہر اس طرف ہے وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے, دنیا میں جنت ہے. صحیح بات ہے, کیونکہ اگر آپ کو وہ برائی کی طرف اگر وہ نہیں مانے گا تو آپ کے لیے بڑی زندگی مسئلہ بن جائے گی. ہاں نا, آپ تو اس کو خوش کرنے میں لگی رہیں گی. ظاہر ہے اس کا بڑا رول ہے شوہر کا, تو یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے. الحمدللہ میں اپنے شوہر کا, میں نقاب نہیں کرتی تھی, لیکن جب میں نے سٹارٹ لیا اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرے شوہر کا شروع سے اچھی پوزیشن پہ رہے ہیں,
अच्छी लेवल पे रहे हैं। जो मैं कई मुल्कों में इनके साथ गई हूँ, जो ऊपर वाले लोग होते थे फिर वो उनको लेके जाना, तो वो अच्छी जो ऊपर वाली टीम होती है ना, उसको क्या कहते हैं, ऊपर वाली टीम में वो रहे हैं, हाई मैनेजमेंट में वो रहे हैं। तो फिर मुझे जाना आना भी होता था उनके साथ, लेकिन उन्होंने इतराज़ नहीं किया, नहीं तुम करना चाहती हो ठीक है। निकाब भी मैंने की, फिर मुझे बल्कि अबायास भी उन्होंने ला के देने, टर्की से, इजिप्ट से, ये आज से कोई 8 साल पहले, यहाँ आने से पहले। तो ये फजल है अल्लाह का कि अगर आपका शोहर आपका साथ दे रहा है, फिर वो औलाद पे भी असर आता है, औलाद पे बहुत असर आता है माँ बाप का, ठीक है जी। तो ये है कि अगर हमने लगाई हुई हैं तो हमें परहेज़ करना है, जाके हटाइए। बहुत चीज़ें वही मैं देखूँगी कितना अच्छा माशाल्लाह लग रहा है, तो आपकी वॉल हैंगिंग लगाने के लिए अल्टरनेट बहुत है, वो काफ़ी कुछ है। और कुत्ता रखने की भी क्या ज़रूरत है, बजट आप और पेट हैं, लेकिन हिफाजत के लिए कह दिया गया कि कर लें। अच्छा जी, अब 2 क़िरात के बारे में आपको डिटेल दिए देती हूँ। इसमें ये आता है कि 2 क़िरात यहाँ पर वो कहते हैं उल्मा की 2 राय है, 2 ओपिनियंस हैं। एक वो ये कहते हैं कि बाज़ उल्मा ने कहा कि ये शहर और देहात के, यानी कि जो सिटी के रहने वाले हैं, जो टाउन्स के रहने वाले लोग हैं, उनके हिसाब से कि जो सिटी के लोग रख रहे हैं उनको ज़्यादा नीड नहीं है बनिस्बत टाउन में रहने वाले। क्यों? वहाँ पे सिक्योरिटी का ज़्यादा इशू होता है। तो वो कहते हैं जी जो सिटी में रहने वाले उनके लिए 2 कहा गया, क्योंकि एक हदीस में आ रहा है 1 क़िरात का, दूसरे हदीस में आ रहा है 2 क़िरात का। तो 1 क़िरात उनका कटेगा जो टाउन्स में रहने वाले हैं, और जो 2 हैं जिनको इतनी ज़्यादा नहीं, वही बात आ गई। सिंपल से आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, नीड के हिसाब से आ गया, ठीक है। जहाँ पे नीड नहीं है वहाँ पे फिर वो अल्लाह जाने ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह क़िरात का एक और आता कि जहाँ जो जनाजे के साथ गया और उसको नमाज तक रहा उसके साथ, तो वो वापस आया तो 1 क़िरात वो लेके आया, 2 या 1 क़िरात लेके आया। ये हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है। जो शख्स किसी की नमाज जनाजा तक जा के वहाँ कब्र तक गया, और कहते हैं वो 1 क़िरात फिर उहद पहाड़ के जितना है। तो ये आप देख लें कि वो फिर यहाँ पर बात आ रही है, यहाँ पे तो ये उन्होंने कहा है। अब देखिए 1 क़िरात आपका डेली आगे ही नहीं अमल है, पहले ही नेक अमल कोई नहीं है और बीच में से कटते जाएं, पीछे क्या रहेगा? यदि अमल कटेंगे ना, आपके नेक अमाल कटेंगे। तो ये है क़िरात का हिसाब, ठीक है। नमाज़ जनाजा के साथ नहीं जाना है ना, नहीं, जो बंदा गया, आदमी मैं गया। क़िरात की बात कर रही हूँ कि 1 क़िरात का एक ये भी चीज़ आती है। क़िरात की क्या, आप यहाँ पे वर्ड आप क़िरात देख रही हैं ना, आपके पूछेंगी कि क़िरात क्या चीज़ है। मैं यही पूछना हाँ, तो मैं यही तो बता रही हूँ कि क़िरात है नेक अमाल में से कुछ कमी हो जाना, बस एक उसका टर्म नाम दे दिया है। क़िरात बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? देखिए आप दरम समझ लें, या आपके जो डीड्स हैं, अगर आपने आज 10 गुड डीड्स किए हैं, आपने कुछ भी पढ़ा, सुभान अल्लाह पढ़ी, नमाज पढ़ी, जो भी, अब उसमें से क़िरात में अब आपके अमाल हुए गुड, अब उसमें से 3 कट गए अगर आपने कुत्ता रखा, ठीक है, समझ लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल। अगर हम नमाज़ जनाजा पे गए तो बढ़ गए। ये तो पहले समझ लेना, ये पहले इसका तो ये कट गए, ठीक है, यानी गुड डीड्स में से कुछ ना कुछ कट गया। अब एक दूसरी तरफ ये क़िरात का वर्ड एक और हदीस में आता है, अब मैं ज़रा खोल के, एक और हदीस में आता है कि एक शख्स गया किसी की नमाज जनाजा तक, उसको उसी कब्र तक खड़ा रहा, सब कुछ उसके, तो वो बाद में 1 या 2 क़िरात लेके लौटा, ठीक है, 2 रिवॉर्ड्स लेके, हाँ 1 या 2, अब मुझे डाउट हो रहा है अभी, तो उसमें 1 या 2 क़िरात लेकर वो लौटेगा, और उसका रिवॉर्ड कितना कहते हैं, ओहद पहाड़ जितना, उसका इतना रिवॉर्ड है क़िरात का। ठीक है जी, क्लियर हो गया? जी, समझ आ गई। यानी आप जो भी गुड डीड्स हैं उसमें से कुछ ना कुछ कटेगा, अगर ये कोई कर रहा है, अल्लाह ना करे, हमें से मना किया गया जिस चीज़ में से। हेल्थ पर्पस के लिए भी अगर कोई रखता है कुत्ता, देखिए हेल्थ, आजकल तो साइकेट्रिस्ट कहते हैं ना कि अगर आपने हाँ, कि उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, यानी कि नफ्सियाती मसला था, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, अच्छा, ये तो उन्होंने कहा कि आप कुत्ता रखो, तो व्हाई नॉट कि उसका कोई अल्टरनेट देखें। बात वही नहीं, नो रिकॉर्डिंग हो रही है, बात वही, उन्होंने कहा कि देख लें जरा, बात वही है कि आपकी नीड के ऊपर है ना, अगर आप उसका कोई अल्टरनेट देखें जहाँ पर हम कोई हल चाहेंगे ना, मतलब असल में तो वो हराम चीज बताई है ना। हाँ, एक मिनट थी ना, बात ये कि अगर हम चाहेंगे ना कोई इसका हल ढूंढना और अल्लाह से दुआ, जैसे मैं अभी कह रही हूँ कि जब हम दुआ मांगेंगे अल्लाह इसका मुझे कोई अल्टरनेट बदल दे दे, तो हमें ज़रूर मिलेगा। अब जो बाहर के लोग हैं, जो उन्होंने तो आपको इसका हल, जो अल्लाह से जुड़ा नहीं हुआ, वो आपको हल बताएगा नहीं, वो नहीं बताएगा, वो कहेगा ये एक तरीका है, ये कर लो। लेकिन अगर आपके पास, अब देखें, आप कोई भी पेट एनिमल रख लें, पेट कितना वो, अच्छा बकरियां कितनी प्यारी लगती हैं, छोटी बकरियां इतनी प्यारे वो जानवर रखते हैं। आपने जानवर रखना है ना, कोई कैट, अबू हुरैरा
ابو ہریرہ, اسی وجہ ہریرہ ٹویٹر کو کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے, اگر ہم آلٹرنیٹ چاہیں اللہ سے مانگیں تو لیکن وہ اگر جی کہہ رہے ہیں جی بڑی ہی ایکسٹریم ہو گیا, انتہا ہوگی, نہیں کچھ ہو رہا, کتے کے بغیر کچھ نہیں بننا, کہ اس کے بغیر ہی نہیں کچھ بننا, تو پھر مطلب میں بھی پھر تو اسکالرس پہ ہی بات. لیکن اب یہاں پر اسکالرس نے بتا دیا کہ حفاظت کے لیے دکان, کھیتی, جانوروں کی حفاظت کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں, لیکن شوقیہ جو ہے نا وہ نہیں رکھنا. بس بات یہ کلیئر ہوگی ہمارے جیسے آج کل. لیکن وہی افسوسناک بات ہے کہ آج ہم لوگوں نے شوقیہ رکھے ہوتے ہیں, حالانکہ ہم اس کو آلٹرنیٹ دیکھیں تو اتنے پیارے پیٹس ہیں. اب وہ گوروں نے بھی رکھے ہوئے ہیں, مرغیاں, دیسی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں. بڑے ریچ لوگوں نے میں نے دیکھا ہے, امیر لوگوں نے اپنے باہر اور اوپر اپنے چھتوں پر اچھے خاصے. میں نے کسی کے گھر گئی تھی ٹیکس سوسائٹی میں, تو اس نے دیسی مرغیاں پالی ہوئی تھیں. کیا کہہ رہی تھی آپ نے؟ میں یہ کہتی نا مطلب آلٹرنیٹ ڈھونڈے نا, کیونکہ حرام چیز جب کہہ دی ہے کہ حرام ہے تو پھر اس کا ہاں ہمیں پھر ڈھونڈنا ہے. اگر وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے, دیکھیں ان کے تو ڈاکٹرز کہیں گے, ٹھیک ہے, وہ جو ہمارے پاکستانی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. تو ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز کون سے جو ہیں وہ ہر طرح کا کتا نہیں, وہ اس کی ایک اسپیشل بریڈ ہے شیٹزو. وہ اتنا سا ہوتا ہے شمع, اور اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کے ہنسے بغیر رہ نہیں سکتے. اچھا, بہرحال میں یہ کہوں, وہ بات ٹھیک ہے آپ کی. اچھا ایک منٹ ذرا, میں ایک منٹ ایمان آگے چلتے ہیں. بھائی میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اللہ کی بندی, ذرا میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں. اچھا آگے چلتے ہیں بھائی. بات یہ ہے, ایک ہی بات پہ بات ختم میرا خیال ہے. یہ سارے اس طرح تو پھر ہم ہر چیز کے لیے اپنے لیے ایکسکیوز ڈھونڈ لیں. یو نو, ہم کہ بوئیں بنانوں میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہے, نہ کچھ مل جائے, کچھ نہ کچھ ہم ڈھونڈ لیں اپنے لیے. تو بات یہ ہے کہ ہاں وہ بھی وہی چیز چاہیے. تو ایسے میں جسٹ ویسے بات کر رہی ہوں, جو ان کے ڈھکوسلے ہیں, ڈونٹ فالو دیم. تو جو اللہ کا بندہ ہوگا, اگر اس کے دل میں تقویٰ ہے تو انشاءاللہ پھر اس کے لیے اللہ الٹرنیٹ, اللہ راستے. وَمَن, اتنی خوبصورت آیت ہے اللہ نے سورۃ طلاق میں فرما دی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ایک آیت میں ساری دنیا کی بات. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. طلاق کی بات ہوئی نا, جہاں پر پریشانی کی بات آتی ہے, عورت کے لیے زیادہ پریشانی, کیونکہ اس کے اوپر فائنینس کا پرابلم ہے, اس کی سارا مرد و کمار. پھر اللہ نے کہا جو میرے تقویٰ رکھنے والا ہے نا, جو مجھ سے ڈرنے والا. یہ اس ایک اتنی سی آیت میں نا کیا اللہ نے کمال میسج ہمیں دے دیا. جو مجھ سے ڈرنے والی ہے, یج اللہ, میں وہ بنا دے گا مخرج, ایگزٹ اس کے لیے بنا دوں گا, مخرج, نکلنے کا راستہ. اور آپ کا ایک, میں ویسے بات بتاؤں, کبھی آپ پریشانی ہو, کبھی آپ کو ڈریم آئے نا, اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہیں دروازے بند ہیں یا کچھ اس طرح, تو دیٹ از ناٹ اے گڈ سائن. مخرج, نکلنے کا راستہ مل رہا ہے آپ کو, دروازہ کھلا ہے, دیٹ از اے گڈ سائن. یہ تو میں نے جسٹ ایک بات بتائی ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جو اللہ مخرجہ, کئی جگہ پہ بھی, ایک اور جگہ پہ بھی آئی ہے کہ جو میرے ساتھ میرا ڈر رکھے گا, میرا خوف رکھے گا, محبت کے ساتھ, میں ضرور اس کے لیے راستہ بنا دوں گا. کوئی نہ کوئی, وہی جو میں کہہ رہی ہوں آلٹرنیٹ, صحیح بات ہے. یا جو اللہ مخرجہ. یہ کئی لوگوں نے اوپر اپنے واٹس ایپ پہ بھی لکھ کے لگائی ہوتی ہے, ایسے لکھ کے نہیں, وہ کچھ خاص جو آیات ہیں نا جن کے, اللہ کا کلام تو ایسا دل میں اتر جانے والا ہے, ہم ہی کسی قابل نہیں ہیں, ہم اس کا حق ہی نہیں دے سکتے. لیکن آپ کچھ ایسی ہیں خاص آیات جو وہ لوگ پھر لگائی ہوتی ہیں نا اکثر ان کے واٹس ایپ پہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا بات, وہی ہو بس ختم. کہ اللہ کا ڈر جس کے لیے ہوگا, اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا, کھل جائیں گے, کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. اور یہ کہاں پر بات آئی, جہاں پہ طلاق کی بات آ رہی ہے کہ پریشانی ہے, اس طرح ہے, تو کوئی نہیں, اللہ راستے کھولنا. اچھا جی, بدشگونی والی اب ہم حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھے گا 30 منٹ تک جائز ہے, اٹس فائن, اوکے. اچھا, بدشگونی والی لے لیتے ہیں کہ اب اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیماری کا ایک دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں ہے, اور مجھے فال اچھی لگتی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا فال کیا چیز ہے, تو آپ نے فرمایا اچھی بات کا سننا. یعنی فال تو یہ ہے اچھی بات کا سننا اور اس سے خیر کی امید لگانا. بخاری اور مسلم اس کو روایت کریں. اب اس میں یہ ہے کہ بیماری کا ایک دوسرے کو لگ جانا. دیکھیں بات یہ ہے, ٹرسٹ کیجئے اللہ, وہی توکل اللہ پر, تدابیر کرنی. پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں, یہ نہ آپ لوگ کہیں, تدبیر کریں آپ, پریکاشنز جو ہیں وہ آپ نے لینی ہے. لیکن اب پریکاشنز لینے کے باوجود بیماری لگی کہ نہیں, صحیح ہے, اس کے باوجود بیماری, اور کسی کو نہیں لگی, اٹس ناٹ این امیزنگ تھنگ. امیزنگ بات نہیں ہے یہ. کئی لوگ مرے, ڈھیروں ڈھیر مرے, اور کچھ لوگ نہیں مرے.
कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। ये कदर है ना, हमें तो मोमिन को तो कदर पे यकीन है। जिसकी मौत अब तो वो अब वो जो वक्त है अब तो वो भी कह रहे हैं ये दुनिया को जैसे हिला दिया ना, तो ये मोमिन को कदर पे यकीन है। जब मौत का वक्त आया तो चंगा भला अच्छा खासा कुछ नहीं होगा, उसको हार्ट अटैक हुआ वहीं पे गिर गया, वक्त आ गया ना। और अगर नहीं है, अगर उसका वक्त अभी नहीं है तो जो मर्जी हो जाए, उसको नहीं आ रहा। हमारी एक मिसाल थी, हमारे एक जगह मैंने देखी कि दादा एड़ियाँ रगड़ रहा है, तकलीफ दर्दनाक पेनफुल, ये जो गुर्दों की कुछ इस तरह की पेनफुल, और पोता 2.5 साल की ख़त्म हो गया। जितना अल्लाह ने कहा ना, मुझे पता है मैंने किसको मैंने औंधा करके मैंने बूढ़ा करके लाना है, किसको मैंने किसी तरीके से, तो ये अल्लाह पे यकीन रखना है, बदशगुनी लेनी ये कुछ बात। लेकिन फिर वही बहनों, तदबीर से हम नहीं रोक रहे, तदबीर तो अल्लाह ने भी कहा, दवा करो अपने लिए, मेडिसिन लो, डॉक्टर्स ये तो जायज़ है, आप अपनी प्रिकॉशंस करें, आप अपनी तदबीर करें, उसके बाद तवक्कुल करें अल्लाह पर, कि अल्लाह पे ट्रस्ट है। ये नहीं कहना कि उस दवाई ने या उसने ही मुझे बचाया अल्लाह ने है। हाँ, मैं तदबीर कर रही हूँ, अपने ग्लव्स पहन से हाथ धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाकी है तो बदशगुनी का ये है। फिर इसी तरह बीमारी का वही चीज़ है। और मैं एक और जैसे मैं आपको बात बताऊँ कि बुरी बदशगुनी लेना ये भी हराम है, कि ये औरतों में बड़े मसाइल हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। हमारे तो अकीदे औरतों के तो बड़े ही हल्के होते हैं, फट से तो जादू हो गया मेरे ऊपर। अच्छा, और मुझे ना पता भी चल जाता है किसने किया यार अब नजर तो बहुत हम अच्छा हमारे ऊपर नजर भी हो गया सर। अब अपने अमाल को तो हमने देख लिया, इतने हमारे कमज़ोर अकीदे हैं यार, अब तू हमें माफ़ फरमा। और ये बनी इसराइल की भी यही कहानी कि उनके अकीदे कमज़ोर हो चुके थे, मादी तौर पे भी वो नीचे थे। अब हमारे पाकिस्तान का हाल देखें, मादी तौर पर हम पीछे हैं ना, तो हम फिर ना शॉर्टकट ढूंढते हैं, आमिलों के पास, बाबों के पास, तवीज़ गंडों के पास जा रहे हैं ना, शॉर्टकट ढूंढे कि पैसा आ जाए। तो वो बेचारा खुद फुटपाथ पे होता है, जो वो नजूमी होता है, वो पता नहीं कहाँ उसको हाल बता रहा होता है। अपने प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करिए। हाँ, और अच्छा आप बच्चा पैदा हुआ है, अच्छा ये बदशगुनी, इसके पास लोहा रख लो, ये बदशगुनी है ना, लोहा रोक लेगा। अस्तगफिरुल्लाह, हमारा अकीदा कितना कमजोर है। वो जो मेरे हस्बैंड का चाकू था ना, वो अली को भी लगाया गया था, उसके बाद मुझसे घूम के मैंने बहुत डांट सुनी। तो ये जरा एक अच्छा बहनों में डिटेल बात में करें, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग है ये। ऐसे नजर लगी है, हाँ, नजर लगी है तो ये है, ठीक है जी, बदशगुनी का एक तो ये हो गया। दूसरा देखें, बाद में एक वही जैसे कॉन्टेजियस मर्ज होता है, वो किसी का लग जाना, तो वो उस पर क्या आता है। ऐसा नहीं कि हमारे दीन ने हमें कोई ऐसी बात, मुझे बताइए कि हदीस में क्या है, किसी को पता है? जो कॉन्टेजियस मर्ज है, जो डिजीज, ये जो डिजीज है जो वबाई, उसमें कोई हदीस है, पता है? बताइए जल्दी जल्दी। जहाँ वबा हो वहाँ जगह छोड़ के ना जाए। जबरदस्त, हाँ, जहाँ उस जगह जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये टीचिंग है ना। हाँ, और आज बेड़ा कर कैसा हुआ दुनिया का, वो सारी फ्लाइट्स आ रही थी ना, हाँ, और हमें मना किया गया ना। और सबसे कम आप देख लें कि यहाँ पे इधर भी कम था, सऊदी में इधर बहुत हम दे फॉलो, तो देखो ना वहाँ से निकलो नहीं। और फिर उसके बाद क्या है, एक और हदीस है ना कि जो ताउन की बीमारी से या कुछ तरह वबाई, और वो अल्लाह पे तवक्कुल करके वहीं बैठा रहा, वो उसको शहादत की मौत उसकी आए। तो ये भी जो रिवॉर्ड है, यानी मोमिन के लिए हर हाल में विन विन का ही है। मोमिन के लिए परेशान वाली होने वाली तो बात ही नहीं है। अगर उसको इस हाल में मौत आ गई तो शहादत की मौत तो मांगते हैं, या अल्लाह शहादत की मौत देना, कलमे में मौत देना, कब्र के अजाब से बचाना। हम तो चाहते हैं अल्लाह कब्र हमारी नूर से भर जाए, हमारे पास तो अमाल ही नहीं है यार, अब तू करम करने वाला है। तो कल आखिरी जो हमारी सांस है, या अल्लाह कलमे पे हो। और मैं देख रही थी कि अक्सर हमारे होता है कि जब मरने के वक्त कोई है कोई, तो फलाने को मिला दो, ला उसको मिला दो, उसको ला। तो मैं ना ऐसे मेरे दिल में एक दुनिया कि यार अब तू दुनिया से तो मोहब्बत ना रहे यार, अब वो उसके लिए फिर दुआ है। दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी कि आखिरी वक्त हो तो जो मोमिन बंदा उसको क्या दुआ करनी चाहिए कि यार अब तू मुझे रफ़ीक के आला से मिला दे, नहीं मैं नेकों से जाके मिलूँ। तो दुनिया की चीज़ों को नहीं, दुनिया की चीज़ें यार अब मैं तो यही दुआ कर, मैंने कहा यार अब ये मुझे दुनिया की तलब ना मुझे हो कि मेरा फ़लाँ बच्चा नहीं, अल्लाह तुझसे मिलने की खुशी होनी चाहिए, अल्लाह से मिलने की हमें खुशी होनी चाहिए, इतना हमें ईमान होना चाहिए।
ٹھیک ہے ہمارے اعمال تو نہیں ہے لیکن دنیا کی کم از کم طلب نہ ہو. جب دنیا کی طلب ہوگی تو ہمیں دنیا چھوڑنی مشکل لگے گی, پھر ہے کہ نہیں, صحیح. پھر چھوڑی نہیں جائے گی, تکلیف زیادہ ہے. تو جی بس اتنا ہی رکھتے ہیں. بدشگونی کا ایک ہو گیا. اچھی فعال یہ ہے کہ آپ خیر کی امید رکھیں, پازیٹیو رہیں. قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے, اور آج آپ نفسیات اٹھا لیں اور کچھ سب کچھ یہی وہ سب بکواس ہے. قرآن جو اللہ رسول کی بات ہے بس وہی پڑھنے والی ہے. جیسے ابن مسعود کا آتا ہے رضی اللہ عنہ کا, کہتے ہیں کسی نے کہا یہ بڑی اچھی کہانی, کس نے ان کو یہ دیا, انہوں نے پھاڑ کے رکھ دیا. کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. تو سمجھنے والے سمجھیں, پڑھنے آپ پڑھائی کریں, لیکن جو اپنے سمجھنے کو چیزیں, اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے سب کچھ یہ اسی میں ہی ہے. ٹھیک ہے, تو خیر کی پازیٹیو رہیں. کیا یہی کہتے ہیں نا آپ کو, تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, لا تحزن, غمگین نہ تم ہو. اللہ کو نہیں پسند مایوسی. ابلیس کا آپ کو پتہ ہے نام کا مطلب کیا ہے, بالاسا. ابلیس کے پیچھے روٹ ورڈز کیا ہے, بالاسا. کیا تھا وہ سخت مایوس ہو گیا تھا, ڈیسپریٹ ہو گیا تھا وہ بری طرح کہ اللہ کی رحمت آئے گی, اللہ مجھے معاف کرے گا. ڈیسپریشن اس پہ یہ تھا, مایوسی. بالاسا سے آ رہا سخت مایوس انسان. تو اللہ یہ کہتا ہے لا تحزن, پریشان نہ ہو. جو تم سے چھن گیا وہ تمہارے وہ مقدر میں تھا, اور جو تمہیں مل گیا اب اس پہ تم فخر نہ کرو. تو یہ اللہ میں پازیٹیو رہو, پازیٹیو. یہ تو اللہ کہہ تو رہے ہیں ہمیں, اور کس طرح ہم دوسروں کی کتابیں پڑھیں گے تو پھر ہی ہے. نہیں, پریشانی آئی ہے کوئی بات نہیں ہے, تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے, تمہیں بعض کے اولاد کا چلے جانا, کچھ اس طرح کئی چیزیں ہیں, اس کی طرف آؤ. یہ یہاں اللہ آمین, اللہ بچائے. لیکن زندگی میں ایسے ہیں, یہ کتاب ان سب کے لیے آئی ہے نا. تو اللہ کہتے تمہیں میں نے دیا نا, اولاد بھی تو تمہیں میں نے دی ہے, سب کچھ دیا ہے, تم میرے پر توکل کرو. ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں تمہیں پتہ نہیں کیا کچھ دوں گا, تمہیں کیا ریوارڈ دوں گا. چلیں جی, یہ 3 چیزیں ہوگی, 3 ٹاپک تھے. کتے کے بارے میں, تصویر کے بارے میں. تصویر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ تصویر جس جگہوں پر جائز ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ کو پاسپورٹ کے لیے, آئی ڈی کے لیے, جہاں بھی اس کا آپ مطلب ہے وہ کریں. لیکن جہاں پہ نہیں ہے وہ کوشش ہوگا آپ کے گھروں کی دیواروں پر نہ لگے, اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا جی, کچھ آپ نے